بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عبید اللہ ہے اور میں پشاور میں ایک یونیورسٹی ٹیچر ہوں۔ میں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس اور ایم بی اے کیا ہوا، اور ایک بات میں آپ کو صاف طور پر بتاتا جاؤں کہ ہم اسٹیٹسٹکس والوں کے لیے کوئی عجیب بات نہیں، جیسے آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک بندے کی ہائٹ کم ہے اور ایک کی ذرا زیادہ ہے۔ میرے حساب سے دس از نیچرل پارٹ آف دا بزنس۔ اس بات کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی۔ اصل میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دس از اے بل از پاس بائی نیشنل اسمبلی آف پاکستان، اور یہ بل ہے ٹرانسجینڈر بل۔ کافی اس پہ کنٹروورسی چل رہی ہے، لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں لوگوں کی سنی سنائی باتیں آپ کو سناتا جاؤں، میں یہ بل خود دیکھ کر آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں کون سی بات ہے جو مجھے آبجیکشنیبل لگی، اور میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کر لیجیے گا۔ تو یہ بل میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور مجھے اس میں کچھ باتیں آپ کو بتانی۔ یہ جو اس کا کلر چینج ہے، یہ بیسیکلی ہائی لائٹر میں نے استعمال کیا بعض جگہ پر، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیوں کیا ہے۔ میں یہاں بالکل جنرل قسم کی بات ہے کہ جی یہ ایکٹ کیا ہے اور CNIC کیا اور کمپلینٹ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ نارمل باتیں ہیں۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے اس کا چیپٹر 2 میں، کہ ٹرانسجینڈر پرسن کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں، ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، یہ کیسے کریں گے۔ اور اس چیپٹر 2 میں انہوں نے پیج نمبر 3 پہ انہوں نے اس کا پروسیجر بتایا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے آپ کو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک ہی بات ہے، سیلف پرسیو بالفرض یہاں پر لکھا ہوا ہے ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن، اور یہ کلاس نمبر 1 ہے۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی نہیں بتایا گیا کہ اس کی کوئی میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں، بس سیلف پرسیپشن کافی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک چاہیں تو اس کو آگے پڑھ سکتے ہیں۔ کلاس نمبر 2 میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، A person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments, including but not limited to NADRA۔ آگے آپ دیکھیں، Every transgender person being a citizen of Pakistan who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA or the CNIC وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ Again self-perceived ہی اصل ہے۔ A transgender person already issued CNIC by NADRA shall be allowed to change the name، یہ ذرا دیکھیں، وہ اپنا نیم چینج کر سکتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، اینڈ جینڈر، صرف نام نہیں، اپنا جینڈر بھی چینج کر سکتے ہیں according to his or her self-perceived identity on CNIC وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اور یہ چیپٹر یہاں ختم ہو گیا۔ اس چیپٹر 2 میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ وہ سیلف پرسیپشن اس کی اصل ہے، اور وہ سیلف پرسیوڈ وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو میل سمجھتا ہے تو میل، بے شک آپ کو وہ فیمیل لگے، اور آپ آگے اور کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ میرے ایک دوست تھا، جب میں نے اس کو یہ چیزیں بتائیں تو اس نے کہا کہ دیکھیں ادھر یہ لکھا ہوا ہے ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف نادرا آرڈیننس 2000، اور وہ کہہ رہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ نادرا آرڈیننس 2000 میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ نادرا آرڈیننس 2000 جو ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے. یہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2000 ہے. اس میں پہلی بات تو میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ اس میں سرچ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اگر سرچ کر لیں اور بالفرض آپ اس میں پہلی بات تو نادرا کے یہ جو آرڈیننس ہے اس میں اگر آپ سرچ کر کے اس میں جینڈر دیکھ لیں کہ اس میں جینڈر لفظ کہیں ہے، ٹرانسجینڈر بھی جینڈر کے اندر ہی آ جائے گا. اس میں یہ لفظ کہیں ہے. چلے جی، اس پورے آرڈیننس میں اس کا کوئی ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا جی. آرڈیننس اس پہ پوری طرح خاموش ہے. آگے دیکھیں، اس میں میڈیکل ایگزامینیشن کا کوئی ذکر ہے، میڈیکل ایگزامینیشن کا کوئی ذکر ہے. اس پورے آرڈیننس میں کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے پاس دوستوں کو یہ خوش فہمی لگی ہوئی ہے کہ یہاں پر نادرا آرڈیننس لکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سیلف پرسیو نہیں ہوگا. اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی کہانی ہوگی، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارا کچھ یہی ہے جو ادھر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. مجھے اس آرڈیننس میں یہ مجھے نیشنل اسمبلی نے جو کچھ بھی یہ پاس کیا ہے مجھے بڑی عجیب بات لگ رہی ہے. اگر سیلف پرسیپشن صحیح سب کچھ ہے اور میں کل کو یہ کہہ دوں کہ میں دنیا کا سب سے قابل آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا جی، سیلف پرسیپشن ہے میری، اور تم سب لوگ جو ہے نا اللہ معاف کرے، تم سب لوگ جو ہے نا کچھ بھی نہیں، اور میں ہی سب سے مالدار اور مالدار نہیں، سب سے سمجھدار انسان ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہ پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 پی ایچ ڈی میرے پاس اس وقت موجود ہیں. کیا خیال ہے؟ میری سیلف پرسیپشن ہے نا، وہ بات کہ مجھے خیالات آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور میرے خیالات میں مجھے وہ ریکگنیشن مل جائے گی، ملے گی. تو یہ اور اس طرح کی کئی ایک باتیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ کس طرح کے قوانین پاس ہو رہے ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی تھی مجھے تو یہ بات بڑی عجیب لگی ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس بات پر کس طرح، یعنی وہ کوئی تعلیم یافتہ ادارے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کس طرح کریں گے اس طرح کی بات کو جب ایک جگہ سے پاس ہوتی ہے. البتہ یہ سب کچھ کہہ دینے کے بعد ایک بات میں وضاحت سے بولتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کو پروٹیکشن دیں. بالفرض میں چلے پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے حوالے سے ضروری قوانین موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ ایک بندہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ان قوانین کو غلط استعمال کرے، ٹھیک ہے. ہر کا ہمارے جس طرح مرد ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور جس طرح خواتین ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اسی طرح خواجہ سرا ہیں، مخنث کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. ان کے سارے حقوق بالکل ملنے چاہیے. لیکن ان کا نام لے کر دایاں دکھا کر بایاں مارنے والی یہ برکت جو ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میری رائے یہ ہے، باقی آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. تو اور باقی اگر آپ اس کو نادرا کے پورے پروسیجر دیکھ لیں تو اس میں ایسا کوئی بھی اگلے پر لمیٹیشن نہیں رکھی گئی کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.